میں مفتی طارق مسعود صاحب کو اس طرح کی عصبیت سے باز رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ یار یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہے نا، انہوں نے اپنے بیان کے اندر قرآن مجید کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں سخت باتیں کی، جس پر انہوں نے ندامت کا اظہار بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی اور مسلمانوں سے بھی معافی مانگی۔ لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کافر ہے، گستاخ ہے، تو ہم نے بے بانگ دول بتایا کہ نہ کافر کہنا درست ہے اور نہ ان کو گستاخ کہنا درست ہے۔ غلطی ان کی ہے، اپنی غلطی کے بعد اپنی جماعت میں انہوں نے پذیرائی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اہل حدیث کو ادب بنایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر تبصرہ کیا۔ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جز رفع الیدین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو، آج تک کوئی ان کے اس دعوے کو نہیں توڑ سکا۔ دوسری بات کہ میں ان کو سمجھانے کے لیے حدیثی دلائل دوں، وہ قبول نہ کریں۔ ایک کتاب ہے حیات بقا، جس کو لکھنے والے دارالدیوبند کے فاضل بہت بڑی شخصیت علامہ کون ہے؟ مظہر بقا صاحب مرحوم۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مفتی شفیع صاحب نے نماز میں رفع یدین کی۔ شفیع جو کراچی والے مفتی تقی عثمانی کے والد ہیں، جن کی تفسیر معارف القرآن ہے، تو شاگردوں نے تعجب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس سنت پر بھی عمل کیا کرو۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اگر اس سنت کے بارے میں ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب کو اس طرح کی عصبیت سے باز رہنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ایسے بندے نہ بنیں کہ جو متعصب حنفی ہوں اور جن کو اگر کوئی پوچھے یا چھیڑے تو وہ گٹر کی طرح ابلنا جو ہے وہ شروع ہو جائے اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے۔ ایک کتاب ہے جو کراچی سے چھپی ہے، وحدت امت، مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ساری زندگی گزارنے کے بعد اپنی زندگی کے آخری حصے میں قادیان کے اندر ایک جلسہ تھا قادیانیوں کے خلاف، تو اس جلسے میں انہوں نے کبار علماء میں اپنی زندگی پر افسوس کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ساری زندگی فقہ حنفی کو پہنچانا اور اس کا دفاع کرنا ہے، کتاب و سنت تو ہمارا مقصد رہا ہی نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اہل حدیث سے عزت لینی ہے یا اللہ رسول سے، مسلمانوں سے عزت لینی ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کریں اور اس طرح کی عصبیت کا کبھی بھی شکار نہ ہوں کہ وہ حقائق جن کا اعتراف آپ کے اکابرین نے کیا ہے اور رفع الیدین کی سنت کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، آپ چڑھے دن چڑھے سورج کا انکار کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور توبہ کی توفیق دے۔ آپ کو آپ کے اپنے لوگوں نے گرایا ہے، آپ کو آپ کے اپنے لوگوں نے گستاخ اور کافر بابر کروایا ہے۔ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر انہوں نے آپ کے خلاف پوسٹیں لگائی ہیں، ہم نے تو دفاع کیا ہے۔ تو اب اپنوں میں عزت پانے کے لیے آپ انہی لوگوں کو اپنی چھری تلے رکھ لیں کہ جنہوں نے آپ کی تکفیر اور آپ کے گستاخ ہونے کی نفی کی ہے۔ سمجھنا چاہیے۔